بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیوی نالج کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، شوہر اور بیوی کا آپس کا رشتہ اتنا اہم ہوتا ہے جس کو موت تک نبھانے کی خاطر انسان اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھار اپنے والدین کو بھی خیرآباد کہہ دیتا ہے۔ یہ رشتہ جتنا خوشنما اور اہم ہوتا ہے اس سے زیادہ یہ بہت حساس بھی ہوتا ہے۔ اگر اس رشتے میں صبر اور برداشت کی قوت سے کام نہ لیا جائے تو یہی رشتہ انسان کی زندگی اجیرن بنا دیتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنی شریک حیات کو کس طرح خوش رکھا جائے اور عورت کی کون کون سی خوبی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی غلطیوں اور خامیوں کو درگزر کیا جائے۔ اور اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی روشنی میں ہم امت مسلمہ کو اپنی شریک حیات کے حوالے سے کیا کیا نصیحت فرمائی اور بہت کچھ۔ تو یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کی اینڈ تک جڑے رہیے، اور مزید آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کریں تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ سو لیٹس بیک ٹو دا ٹاپک۔ عورت جس روپ میں بھی ہو وہ قابل عزت اور قابل احترام ہے، اور کیوں نہ ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے ساری مخلوقات کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی و کریمی اس صنف نازک پر کیوں سایہ فگن نہ ہوتی، جس کو دنیا آبگینہ جیسے لطیف و نازک شے کے ساتھ تشبیہ دیتی ہے، بلکہ نرم و نازک شے کے ساتھ دنیا والوں کی رعایت و اہتمام بھی زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کے رحم و کرم سے عورت کیوں محروم ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عورت کی رعایت اور اس کی صنفی نزاکت کے ساتھ احکام موجود ہیں۔ مجھے اکثر افسوس اس بات سے ہوتا ہے کہ موجودہ دور کا اس صنف نازک کے ساتھ یہ رویہ اور المیہ ہے کہ اس نے عورت کو گھر گھر کی ملکہ کے بجائے شمع محفل بنا دیا ہے، اس کی نسوانیت اور نزاکت کو طارد کرنے کے لیے زینت بازار اور اپنی تجارت کے فروغ کا اعلی کار اور ذریعہ بنا دیا۔ عورت کے لیے پردے کے حکم میں دراصل اس کی نزاکت کی رعایت ہی مقصود ہے کہ اسے مشقت انگیز کاموں سے دور رکھ کر اس کو درون خانہ کی صرف ذمہ داری سونپی جائے۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب میں عورتوں کے متعلق سے ارشاد فرمایا ہے، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو۔ ہم اپنی شریک حیات کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں؟ اس سوال کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے کچھ اہم چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ رشتہ ہمارے لیے دنیا میں ہی جنت کا مثل ہوگا۔ نمبر 1، شریک حیات کے لیے زیبائش اختیار کیجیے۔ اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت لباس زیب تن کیجیے، خوشبو لگائیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے مرد چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کے لیے زیبائش اختیار کریں، اسی طرح خواتین بھی یہ خواہش رکھتی ہے کہ ان کے شوہر بھی ان کے لیے زیبائش اختیار کریں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹتے وقت مسواک استعمال کرتے اور ہمیشہ اچھی خوشبو پسند فرماتے۔ نمبر 2، شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا چناؤ۔ اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا استعمال کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو ایسے ناموں سے پکارتے جو انہیں بے حد پسند تھے۔ اپنی شریک حیات کو محبوب ترین نام سے پکاریے اور ایسے ناموں سے اجتناب کیجیے جن سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ نمبر 3، خوبیوں کی قدر کیجیے۔ اپنی شریک حیات سے مکھی جیسا برتاؤ مت کیجیے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ہم مکھی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، یہاں تک کہ وہ ہمیں تنگ کرے۔ اسی طرح بعض اوقات عورت تمام دن اچھا کام کر کے بھی شوہر کی توجہ حاصل نہیں کر پاتی، یہاں تک کہ اس کی کوئی غلطی شوہر کا دھیان کھینچ لیتی ہے۔ ایسا برتاؤ مت کیجیے، یہ غلط ہے۔ اس کی خوبیوں کی قدر کیجیے اور ان کی خوبیوں پر توجہ مرکوز کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کی چھوٹی چھوٹی خوبیوں کو بھی سراہا کرتے تھے۔ نمبر 4، غلطیوں سے صرف نظر کیجیے۔ اگر آپ اپنی شریک حیات سے کوئی غلطی سرزد ہوتے دیکھیں تو درگزر کیجیے۔ یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کچھ غیر موضوع ہوتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اس اسلوب میں بہت کم ہی مسلمان مرد مہارت رکھتے ہیں۔ نمبر 5، شریک حیات کو دیکھ کر
مسکرائیے۔ جب بھی اپنی شریک حیات کو دیکھیں تو دیکھ کر مسکرا دیجیے اور اکثر گلے لگائیے۔ مسکرانا صدقہ ہے اور آپ کی شریک حیات امت مسلمہ سے الگ نہیں ہے۔ تصور کیجئے کہ آپ کی شریک حیات آپ کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھیں تو آپ کی زندگی کیسے گزرے گی۔ ان احادیث کو یاد کیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جانے سے پہلے اپنی زوجہ کو بوسہ دیتے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں ہوتے۔ نمبر 6، شکریہ ادا کیجئے۔ وہ تمام کام جو آپ کی شریک حیات آپ کے لیے کرتی ہیں ان سب کے لیے ان کا شکریہ ادا کیجئے۔ بار بار شکریہ ادا کیجئے۔ مثال کے طور پر گھر پر رات کا کھانا، وہ آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، گھر صاف کرتی ہے اور درجنوں دوسرے کام۔ اور بعض اوقات واحد تعریف جس کی وہ مستحق قرار پاتی ہے وہ یہ کہ آج سالن میں نمک کم تھا، خدارا ایسا مت کیجئے، اس کی احسان مند رہیے۔ نمبر 7، شریک حیات کو خوش رکھیے۔ اپنی شریک حیات سے کہیے کہ وہ آپ کو ایسی 10 باتوں سے متعلق آگاہ کریں جو آپ نے اس کے لیے کیے اور وہ چیزیں اس کی خوشی کا باعث بنیں۔ پھر آپ ان چیزوں کو اپنی شریک حیات کے لیے دہرائیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جاننا مشکل ہو کہ کیا چیز اسے خوشی دے سکتی ہے۔ آپ اس بارے میں خود سے قیاس مت کیجیے، براہ راست اپنی شریک حیات سے معلوم کیجیے اور ایسے لمحوں کو اپنی زندگی میں بار بار دہراتے رہیے۔ نمبر 8، آرام کا خیال رکھیے۔ اپنی شریک حیات کی خواہشات کو کم مت جانیے، اسے آرام پہنچائیے۔ بعض اوقات شوہر اپنی بیویوں کی خواہشات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو بالکل غلط ہے۔ ایسا مت کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں ہمارے لیے مثال قائم کر دی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سست رفتار اونٹ پر سوار کروا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنسو پوچھے، ان کو تسلی دی اور انہیں نیا اونٹ لا کر دیا۔ نمبر 9، مزاح کیجیے۔ اپنی شریک حیات سے مزاح کیجیے اور اس کا دل بہلائیے۔ دیکھیے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحرا میں دوڑ لگاتے تھے۔ آپ نے اس طرح کی کوئی بات اپنی بیوی کے ساتھ آخری مرتبہ کب کی؟ نمبر 10، بہتر بننے کی کوشش کیجیے۔ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ یاد رکھیے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے والا ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں سے بہترین پیش آنے والا ہوں۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ اس کی صنفی نزاکت کو ملحوظ رکھ کر اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا، اس پر بار اور مشقت ڈالنے سے منع فرمایا، اس پر بیجا سختی سے روکا، اس کو غیر مذلت سے نکال عزت و وقار کا تاج پہنایا۔ ماں، بہو، ساس، بیوی وغیرہ کی شکل میں اس کے حقوق عنایت کیے، اس کی تعظیم و اکرام کا حکم کیا، اس کی پرورش و پرداخت اور اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کو جنت کا وسیلہ اور ذریعہ فرمایا۔ یہ صنف نازک کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم کا طرز و عمل تھا۔ آخر میں بالخصوص اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا مت بھولیے، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ سو گائز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس انفارمیشن کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔